اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ طہارت کے مسائل کے سلسلے میں حیض و نفاس پر ہمارا ٹاپک کی جو لیسن کی سیریز چل رہی ہے، اس میں آج ہمارا ٹاپک ہے دوران حیض صحبت کرنے کا کفارہ، یعنی کہ پیریڈز کی حالت میں اپنے شوہر سے اگر فزیکل ریلیشن بنائیں تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ 1 دینار یعنی 4 گرام سونا ہے۔ اگر کسی نے پیریڈز کے دوران صحبت کی یعنی فزیکل ریلیشن بنایا تو پھر ان کو کیا کرنا پڑے گا؟ کفارہ دینا پڑے گا 1 دینار۔ اس زمانے میں دینار سونے کا ہوتا تھا اور اس کی جو وزن تھا وہ 4 گرام سونا ہوتا تھا۔ دینار جو تھا وہ 4 گرام سونا ہے۔ جبکہ حیض ختم ہونے، لیکن حیض تو ختم ہو گیا لیکن غسل سے قبل، غسل نہیں کیا عورت نے، اس سے قبل اگر صحبت کی تو پھر اس کا کفارہ نصف دینا ہوگا، یعنی آدھا دینا ہوگا۔ کتنا؟ دینار، 2 گرام سونا صدقہ کرنا ہوگا۔ تو دیکھیے کہ یہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ ایک گناہ ہے، تو اگر ہو جائے تو پھر اس کو کیسے اس کا کفارہ ادا کرنا ہے؟ تو لوگ ہمارے معاشرے میں اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، تو جب گناہ سمجھیں گے تو اس کا کفارہ ادا کریں گے، اور کفارہ بھی آج کے دور سے اگر دیکھا جائے تو کتنا زیادہ ہے، تو لہٰذا بچنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حائضہ سے صحبت کرے، یعنی اس کی بیوی کا پیریڈ کا ٹائم چل رہا ہے اور شوہر اس سے فزیکل ریلیشن بنائے، اس کو کہتے صحبت کرنا، صحبت کرے یا عورت سے دبر کے رستے سے صحبت کرے یعنی کہ پیچھے سے صحبت کرے، یا نجومی کے پاس قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے آئے۔ دیکھیے دونوں الگ الگ باتیں ہیں، دونوں کا زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ قسمت کا حال معلوم کرنا نجومی سے یہ بھی کتنی برائی ہے۔ تو اس نے کیا کیا؟ تو اس نے گویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ تعلیمات کا انکار کیا۔ اس سے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا نازل ہوا ہے؟ کون سی تعلیمات نازل ہوئی ہیں؟ وحی کے ذریعے قرآن پاک اترا ہے، یعنی کہ اگر کوئی شخص اپنے بیوی سے اس پیریڈ کے دوران اپنی بیوی سے خلوت میں صحبت کرتا ہے، یعنی کہ اکیلے میں اس سے ریلیشن بناتا ہے فزیکل، تو یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ یا پھر دوسرا بڑا گناہ کیا ہے کہ کسی نجومی کو قسمت کا حال پتہ کرنا، ہاتھوں کی لکیریں دکھا کے قسمت کا حال بتائیے، یا میرے ستاروں کا بتائیے، یا فلاں میری تاریخ پیدائش ہے اس کی وجہ سے مجھے بتائیے کہ آگے قسمت میں کیا ہوگا۔ یہ معلوم کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ گویا قرآن سے انکار ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ بات لا علمی میں، کم علمی کی وجہ سے عموماً لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ عرض کرتی چلوں کہ دیکھیے اگر یہ گناہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کا کفارہ دینا ہوتا ہے۔ اگر کسی نے پیریڈز میں اپنی بیوی سے صحبت کر لی تو اسے کفارہ دینا ہوگا۔ اگر دوران اپنی پیریڈز کے دوران صحبت کی ہے تو اس کا کفارہ ہے 4 گرام سونا، یا اس کے بدلے میں پیسے، کیونکہ 1 دینار اس زمانے میں دیا جاتا تھا جس کا وزن 4 گرام سونا ہوتا تھا۔ تو آج کے 4 گرام سونے کے برابر یا تو وہ دو یا پھر اس کے برابر پیسے صدقہ کرو۔ اور اگر کسی نے بیوی نے غسل، اس کی وہ پیریڈز تو ختم ہو گئے لیکن ابھی غسل نہیں کیا، ابھی پاکی طہارت نہیں لی، تو اگر شوہر نے اپنی بیوی سے فزیکل ریلیشن بنا لیا، اس کی پیریڈز تو ختم ہو گئے لیکن غسل نہیں کیا، غسل سے پہلے اگر اس نے ایسا کیا تو پھر اسے کفارہ ادا کرنا ہوگا، 2 گرام سونا صدقہ کرنا ہوگا، یا پھر 2 گرام سونے کے برابر جتنے کا آتا ہے اتنے پیسے صدقہ کرنے ہوں گے۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ کتنا نازک مسئلہ ہے، کتنا اہم مسئلہ ہے، اور کتنا بڑا کفارہ ہے اس کا۔ آج سونے کی قیمت آسمان کو چھو رہی ہے، تو 4 گرام سونا اس غلطی پر صدقہ کرنا چاہیے، اور 2 گرام اگر غسل سے پہلے صحبت کرے تو۔ لیکن اس کے ساتھ ہی میں نے اگلی بات یہ بھی بتائی کہ قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے لوگ ہمارے معاشرے میں آج اس بات کو گناہ نہیں سمجھتے، جبکہ اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ جس نے ایسا کیا گویا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے انکار کر دیا، تو یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو اس سے ہمیں
बचना चाहिए। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल हैज से कबल यानी पीरियड से कबल, वो गुस्ल से कबल अपनी बीवी से सोहबत करने वाले आदमी के बारे में इरशाद फरमाया कि वो 1 दिनार यानी 4 ग्राम सोना या फिर निस्फ दिनार यानी कि 2 ग्राम सोना सदका करे। इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है। तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास से जो रिवायत पता चल रही है उसमें भी यही बात पता चल रही है कि ऐसे आदमी के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर उसने अपनी बीवी से सोहबत की तो उसे या तो 4 दिनार, अगर उसने दौरान की तो 4 दिनार सोने का पैसा या सोना उसे सदका करना होगा। और अगर अभी गुस्ल तो नहीं किया, हैज तो खत्म हो गया, पीरियड्स तो खत्म हो गया, लेकिन अभी औरत ने गुस्ल नहीं किया और शौहर ने उसके साथ ये राब्ता बनाया, तो उसको 2 ग्राम सदका करना होगा सोने का। आप ये देखिए कि कितना नाजुक मसला है। नहीं सिर्फ ये हमारी बच्चियों को बल्कि हमारे बेटे और बेटियों दोनों को ये बात पता होना कितना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसका कितना बड़ा कफारा है और कितना बड़ा ये गुनाह है। तो अगर उनको ये पता होगा तो वो इससे बचेंगे, और अगर उन्हें पता ही नहीं होगा, लाइल्मी में वो ऐसा कर गुजरेंगे और फिर कफारा भी अदा नहीं करेंगे, तो कितने बड़े गुनाह का शिकार रहेंगे और अल्लाह ताला की नाराजगी को मोल लेंगे। तो इसलिए हमने इल्म की ये बातों को आगे बढ़ाना है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हाइजा के खून की रंगत सुर्ख हो और उससे सोहबत की जाए तो 1 दिनार सदका है। अगर खून की रंगत जर्द हो तो सोहबत करने पर निस्फ दिनार सदका है। इससे तिरमजी ने रिवायत किया है। यानी कि अगर पीरियड्स का टाइम चल रहा है और ऐसा शौहर ने उससे सोहबत कर ली तो उसको सदका जरूर देना होगा 1 दिनार, यानी कि 4 ग्राम सोने का, जितना सोना या फिर 4 ग्राम सोना जितने पैसे से खरीदा जाता है वो पैसा, या फिर जब उसका एंड चल रहा होता है, पीरियड्स का एंड चल रहा होता है, उस एंड के ऊपर अगर शौहर सोहबत करे तो फिर उसे निस्फ दिनार या फिर दो एक एक सदका करना होगा। उसे 2 ग्राम सोने के बराबर ये सदका करना होगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।